منزل کا قیام لکھا تھا بہت جناب جہاز دیوبندی صاحب کا سارا معاملہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ ان کے گھر کا ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں ایک مطلب جناب جہاز دیوبندی صاحب کو آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی ماشاءاللہ تندرست ہیں لیکن ایک بات سچائی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ان کی بیوی ان سے کہیں زیادہ تندرست ہے اتنی موٹی کہ جس رکشے پہ بیٹھتی ہے اور رکشہ ٹوٹ جاتا ہے ایک مطلب جناب جہاز دیوبندی صاحب نے اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات اے میری جان من میں ایک فلم بنا رہا ہوں کیا تم اس میں کام کرو گی بیوی نے کہا اے میرے سرتاج اے میرے پیارے شوہر حکم تو ہو جہاز صاحب نے کہا بیوی نے کہا کہ اس میں میرا رول کیا ہوگا جہاز صاحب نے کہا تمہیں پانی میں آہستہ آہستہ اترنا ہوگا بیوی نے کہا قبول ہے بیوی نے کہا کہ اس فلم کا نام کیا ہوگا جہاز صاحب بڑے پیار سے کہتے ہیں گئی بھیس پانی میں تو دوستو یہ سارے معاملات ہوا کرتے ہیں ان کے گھر بھی یہ سارے معاملات بڑے اچھے ماحول کو انہوں نے بنایا دوستو ایک اچھا مشاعرہ دیا ایک اچھے سماج کے لیے دوستو ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں اتنا خوبصورت مشاعرہ اتنی خوبصورت محفل اس محمود آباد کے نام سے لوگ سن کر کے مئو سے بھی چلے آتے ہیں میں اپنے مہمان اپنے معزز جو ہمارے مئو ناب بھنجن کے بہت عظیم شخصیت جس میں مئو میں پوری ایک حیثیت اور ایک مقام ہے حاجی امتیاز احمد صاحب جو اپنے پورے لشکر کے ساتھ ابھی وہ چلے آ رہے ہیں صرف مشاعرہ سننے کے لیے محمود آباد کی سرزمین پر یہ میرے دوستوں محمود آباد کی ایک تاریخ رہی ہے آئیے تھوڑا ماحول کو چینج کرتے ہیں اور غزل کے اس ماحول میں لانا چاہتے ہیں اور ایک ایسے شاعر کو لانا چاہتا ہوں کہ دوستوں واقعی جن کی شاعری میں ایسے حالات و جذبات کی عکاسی بخوبی مل جاتی ہے کہ جس میں جو اس کے اپنے مافی ضمیر کی آواز معلوم ہوتی ہے ایک ایسا شاعر کہ جس کی زبان میں ایک طرف سے ایسی لطافت پائی جاتی ہے جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے دوستو جن کا لہجہ کافی سادہ اور سلیس ہوا کرتا ہے اس شاعر کا تعلق دوستو ایسے علاقے سے ہے جہاں ایسے ایسے محبان زبان پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے زبان کی آبیاری میں کوئی کسر ہی نہیں باقی رکھا تھا اس لیے دوستو یہ سچ ہے کہ جناب فاروق عادل لکھنوی صاحب کی مقبولیت یہی وجہ ہے کہ نہ صرف خاص میں بلکہ عوام الناس میں بھی ان کی مقبولیت میں چاند لگ جاتا ہے واقعی جن کی غزلیں سننے کے بعد لوگوں کو یہ سبق مل ہی جاتا ہے کہ خار سے دامن سجانا چاہیے رنج میں بھی مسکرانا چاہیے عشق کے ہوتے رہے ہیں امتحان حسن کو بھی آزمانا چاہیے آئیے فاروق عادل صاحب اب ضرورت ہے آپ کی کہ لوگ بدلا ہوا انداز چمن دیکھ رہے ہیں کلیوں کی نزاکت میں چبھن دیکھ رہے ہیں فاروق انداز تیرا فکر تیری تیرا تعلم فاروق یہ سبھی مائی ہم دیکھ رہے ہیں مائک پر خوبصورت لب و لہجے کا مشہور شاعر جناب فاروق عادل لکھنوی مائک راست مطلب ملاحظہ فرمائیں اجازت جی صاحب وہ دنیا سے کنارہ چاہتے کیا کہنے بھائی وہ دنیا سے کنارہ چاہتے تعلق جو تمہارا جو تمہارا چاہتے ہیں بہت شکریہ وہ دنیا سے کنارہ چاہتے ہیں تعلق جو تمہارا اور تمام نوجوان دوستوں کی توجہ اس شعر پر کہو تو چاند کو مٹھی میں لے لے کہو تو چاند کو مٹھی میں لے لے تیرا نازک اشارہ چاہتے ہیں بہت خوب تیرا نازک اشارہ چاہتے
اور یہ بھی شعر بطور خاص ملے ان سے کہ ملنا چھوڑ دے ہم، ملے ان سے کہ ملنا۔ مولانا واصف قاسمی صاحب جیسی بزرگ و برتر شخصیت ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، میں ان کے حوالے سے یہ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ملے ان سے کہ ملنا چھوڑ دے ہم، مکمل استخارہ چاہتے ہیں، مکمل استخارہ چاہتے ہیں، جوانی کی جہاں تک سلطنت ہے، جوانی کی جہاں تک سلطنت ہے، وہاں اپنا اجارہ چاہتے ہیں، وہاں اپنا اجارہ چاہتے ہیں۔ یہ بھی شعر نہیں ہم چاہتے ہیں ترنے والے، نہیں ہم چاہتے ہیں ترنے والے، قناعت سے گزارا کیا بات ہے بھائی، بہت 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 کیا کہنے، قناعت سے گزارا چاہتے ہیں، وہی فاروق ہے دشمن ہمارا، وہی فاروق ہے دشمن، اسی پر جان وارا چاہتے ہیں۔ واقعی فاروق بھائی نے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ نے یہ ترجمانی کر دی کہ گواہی دینے چلا ہوں میں ظالموں کے خلاف، میرے عزیزوں میرا انتظار کرنا۔ بہت عمدہ فاروق بھائی، بہت خوب۔ اسی پر جانوارا چاہتے ہیں، ملے ان سے کہ ملنا چھوڑ دے ہم، مکمل استخارہ چاہتے ہیں۔ چند شعر تحت سے ملاحظہ کریں تازہ کہ عشق میں جب جنون ہوتا ہے، عشق میں جب جنون ہوتا ہے، عشق میں جب جنون ہوتا ہے، لمحہ لمحہ سکون ہوتا ہے، لمحہ لمحہ سکون ہوتا ہے۔ اور یہ ملاحظہ فرمائے شعر کی سوکھا پڑتا ہے دل کی بستی میں، سوکھا پڑتا ہے دل کی بستی، سوکھا پڑتا ہے دل کی بستی میں، ذہن میں مانسون ہوتا ہے، سوکھا پڑتا ہے دل کی بستی میں، ذہن میں مانسون ہوتا ہے۔ یہ بھی شعر نوجوانوں کی توجہ کہ دیکھ کر تم کو محو حیرت ہوں، دیکھ کر تم کو محو حیرت، دیکھ کر تم کو محو حیرت ہوں، کیا دسمبر میں جون ہوتا ہے، کیا بات ہے، کیا دسمبر میں جون ہوتا ہے، اور آپ تو صرف مسکراتے ہیں، آپ تو صرف مسکراتے ہیں، اور ادھر دل کا خون ہوتا ہے، آپ تو صرف مسکراتے ہیں اور ادھر دل کا خون ہوتا ہے، سوکھا پڑتا ہے دل کی بستی میں، ذہن میں مانسون ہوتا ہے۔ ایک اور مطلع دو تین شعر اس کے لیے حکم ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ جی شاہ ناندیروں کی طرح ہے، نہ اجالوں کی طرح،
अंधेरों की तरह है न उजालों की तरह। ना अंधेरों की तरह है न उजालों की तरह, दोस्त लगते हैं मुझे उलझे सवालों की तरह, दोस्त लगते हैं मुझे उलझे सवालों की तरह। और हजरत तमाम नौजवान दोस्तों की खुसूसी तवज्जो इस शेर पर। जी साहब। मौलाना फरमाया कि काट कर खाता नहीं, चूम के रख देता हूँ, काट कर खाता नहीं, चूम के रख देता हूँ, सेब लगते हैं मुझे आपके गालों। ओहो क्या बात है भाई, बहुत खूब बहुत खूब। सेब लगते हैं मुझे। बहुत शुक्रिया। अगर वाकई ये शेर आपके काम का हो तो एक बार तालियों से हौसला बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि आपके महबूब भी उसकी शक्ल सूरत भी ऐसी हो। काट कर खाता नहीं, चूम के रख देता हूँ, सेब लगते हैं मुझे आपके गालों की तरह। बस ये शेर और सुन लें, उसके बाद रुखसत। उसने दीवार से तस्वीर हटा दी मेरी, उसने दीवार से तस्वीर हटा दी, नक्श फिर भी तो मेरे रह गए जालों की तरह। क्या कहने भाई। हुकूमतें तब्दील होती हैं, मंजरनामे तब्दील होते हैं, लेकिन सच यही है कि हमारे हिस्से में झूठी तसल्लियां आती हैं। सही बात। इसी के पेश नजर ये भी शेर मुलादा करें। जी साहब। पूछता कोई नहीं और न कोई पढ़ता है, हम हैं इस मुल्क में उर्दू के रिसालों। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। क्या कह दिया आपने, बहुत उम्दा शायरी, बहुत खूब। हम हैं भाई सईद हाशमी साहब ये मोहब्बत बहुत उम्दा शायर के साथ। हम हैं इस मुल्क में उर्दू के रिसालों की तरह, अब तो इस बाग में रहने के लिए ऐ फारूक सब्र पीना है मुझे जहर के प्यालों की तरह, सब्र पीना है मुझे जहर के प्यालों की तरह। बहुत शुक्रिया। सीडी, डीवीडी, ऑडियो, वीडियो, प्रचार कैसेट बनवाने के लिए तशरीफ लाएं लिम्रा एजेंसी, गुइन रोड चौराहा, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 993550558789। दूसरा नंबर 9305328319।